بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حماس کا اسرائیل پر حملے کے بعد مسئلہ فلسطین ایک برننگ ایشو بن گیا ہے اور پوری دنیا کی میڈیا کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ اس لیے اس مسئلے کی مختصر تاریخ پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ویڈیو تک آخر تک دیکھیے گا۔ کہتے ہیں کہ تنگ آمد بجنگ آمد۔ اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں سے مظالم کے نہ رکنے والے سلسلے اور مسجد اقصیٰ کی مسلسل بے حرمتیوں کے جواب میں فلسطینی تنظیم حماس نے ہفتہ 7 اکتوبر 2023 کو طوفان الاقصیٰ کے نام سے اسرائیل کے خلاف عسکری کارروائیوں کا آغاز کیا تو فلسطین اسرائیل تنازع ایک مرتبہ پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ تاریخی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام فلسطین میں آ کر آباد ہوئے۔ آپ کی اولاد میں جتنے بھی انبیاء آئیں وہ اس علاقے میں مبعوث ہوئے۔ یہی پر حضرت سموئیل، حضرت جالوت، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی رہی۔ 332 عیسوی قبل مسیح میں یروشلم پر سکندر اعظم نے قبضہ کر لیا۔ 168 قبل مسیح میں یہاں ایک یہودی بادشاہت کا قیام عمل میں آیا، لیکن اگلی صدی میں روم کی سلطنت نے اسے زیرنگی کر لیا۔ 135 قبل مسیح اور 70 قبل مسیح میں یہودی بغاوتوں کو کچل دیا گیا۔ پھر صدیوں تک یہ علاقہ رومی مسیحی سلطنت کے کنٹرول میں رہا۔ 15 ہجری 637 عیسوی میں بیت المقدس فتح ہونے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودیوں کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دی، جبکہ اس سے پہلے عیسائیوں نے ان پر پابندی لگا رکھی تھی۔ عیسائیوں نے یہودیوں سے حد درجہ بغض کی وجہ سے اس چٹان جس کے اوپر قبۃ الصغرى یعنی چٹان کا گنبد بنا ہوا ہے کو کچرے کے ڈھیر سے ڈھک دیا تھا، کیونکہ یہودی اس کو مقدس مانتے ہیں۔ اس چٹان کے اوپر سے کچرا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے صاف کیا۔ مسلمانوں کے نزدیک اس کی اہمیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج والی رات اس چٹان پر سے براق اوپر آسمانوں کو اڑاتا، اور پھر جب بھی صلیب جنگ کے بعد عیسائی بیت المقدس پر قابض ہوئے تو مسلمانوں اور یہودیوں کا قتل عام کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بیت المقدس فتح کرنے کے بعد اور بعد میں طویل عرصہ تک سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں یہودی قلیل تعداد میں رہے، لیکن عیسائی ظلم و ستم اور ذلت و خواری والی زندگی سے بہتر حالت میں رہے۔ 19ویں صدی میں یورپ اور روس میں یہودیوں کے خلاف عیسائیوں میں شدید نفرت اور مظالم پھر سے ابھرے۔ ان حالات میں یہودیوں نے عیسائیوں کے ظلم سے تنگ آ کر نقل مکانی کی۔ جرمنی، مشرقی یورپ اور روس سے یہودی لاکھوں کے تعداد میں بے گھر ہو گئے۔ ان کی بڑی تعداد امریکہ، برطانیہ اور کچھ فلسطین میں آ گئے۔ اسی دوران میں صہیونیت کی تحریک نے جنم لیا۔ اس تحریک کا مقصد یہودیوں کے لیے اپنا ملک قائم کرنا تھا، اور اس کے لیے انہوں نے فلسطین کی سرزمین کو چنا۔ پہلی جنگ عظیم جو 1914 سے 1918 تک جاری رہی میں سلطنت عثمانیہ نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا، اور جب جرمنی ہار گیا تو برطانیہ نے سلطنت عثمانیہ کا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا اور مختلف علاقے مختلف یورپی طاقتوں کے قبضے میں آ گئے۔ فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا۔ اس وقت یہاں پر عرب اکثریت میں جبکہ یہودی اقلیت میں تھے۔ پھر 1917 میں برطانیہ کے وزیر خارجہ نے ایک اعلان کیا جس کو اعلان بالفور کہا جاتا ہے۔ اس میں کہا گیا کہ فلسطین میں برطانیہ آزاد یہودی ریاست قائم کرنے میں مدد کرے گا۔ برطانیہ نے ان کو وہاں آباد ہونے اور منظم کرنے میں مدد دی۔ جب فلسطین کے عرب مسلمانوں میں یہودیوں کے خلاف شدید رد عمل پیدا ہونے لگے اور دونوں کے درمیان میں شدید جھڑپیں ہونے لگی تو برطانیہ نے فلسطین سے جانے کا فیصلہ کیا اور اقوام متحدہ سے اس علاقے کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے کو کہا۔
اقوام متحدہ نے 1947 میں فیصلہ دیا کہ فلسطین کو 2 ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ مغربی علاقہ جہاں یہودیوں کی اکثریت آباد تھی وہاں یہودی اسرائیل کی ریاست قائم کرے اور مشرقی علاقہ میں فلسطینی عرب مسلمانوں کی ریاست قائم ہو جائے، جبکہ بیت المقدس اقوام متحدہ کے کنٹرول میں رہے۔ سن 1948 میں برطانوی حکمران یہ مسئلہ حل کیے بغیر ہی یہ خطہ چھوڑ کر چلے گئے۔ یہودیوں نے 14 مئی 1948 کو اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا تو اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان جنگیں چھڑ گئی۔ یہ جنگیں 1967 تک چلی۔ جنگ کی شروعات میں اسرائیل نے مغربی بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور فلسطین کے کچھ اور علاقے بھی اپنے قبضے میں لے لیے۔ بقیہ فلسطین کے مختلف علاقوں پر مصر، شام، لبنان اور اردن کا قبضہ ہو گیا۔ بیت المقدس کا مشرقی علاقہ جس میں حرم شریف اور مسجد اقصی سمیت مقدس مقامات ہے اردن کے قبضے میں تھا۔ یہ صورتحال 1967 تک قائم رہی۔ 1967 کے عرب اسرائیل جنگ کے اختتام پر اسرائیل کا پوری فلسطین پر قبضہ ہو گیا۔ مقدس مقامات تاریخ میں پہلی مرتبہ یہودیوں کے قبضے میں آ گئی۔ فلسطینی اس سرزمین کے اصل باسی ہے جن کے وطن پر قبضے کر کے ریاست اسرائیل کو قائم کیا گیا، اور اس ناجائز ریاست نے گزشتہ 75 سال سے مزید علاقوں پر قبضہ کرتے ہوئے اپنے سرحدوں کو وسیع کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ اب آتے ہیں کہ حماس والے کون ہے، حماس کیا ہے، یہ کون سی تنظیم ہے۔ حماس غزہ کی پٹی پر برسر اقتدار فلسطینی عسکریت پسند گروہ ہے جو 2007 میں اقتدار سنبھالنے سے اب تک اسرائیل کے ساتھ متعدد جنگیں لڑ چکا ہے۔ ان جنگوں کے علاوہ حماس نے اسرائیل پر ہزاروں راکٹ داغے ہیں اور کئی حملے کیے ہیں۔ اسرائیل نے بھی حماس کو کئی بار فضائی حملوں سے نشانہ بنایا ہے۔ سال 2007 میں اسرائیل کی فوج نے مصر کی فوج کی مدد سے غزہ پٹی کا محاصرہ کیا ہوا ہے۔ اسرائیل، امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین سمیت کئی عالمی طاقتیں حماس یا اس کے عسکری ونگ کو دہشت گرد قرار دے چکی ہے۔ حماس کو ایران کی بھرپور حمایت حاصل ہے جس سے یہ گروہ پیسہ، ہتھیار اور ٹریننگ حاصل کرتا ہے۔ حال ہی میں حماس کے اسرائیل پر کیے جانے والے حملے نے دنیا بھر کے بڑے بڑے ممالک کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اس حملے میں اسرائیل کے ہزاروں لوگ ہلاک جبکہ اسرائیل کے جوابی وار سے کئی سو فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ حماس کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس ابھی بھی 53 جنگی قیدی ہیں جن میں اسرائیلی فوج کے سینئر آفیسر بھی شامل ہیں، اور ان فوجیوں کو سرنگوں میں رکھا ہوا ہے جنہیں ماضی میں اسرائیل نشانہ بناتا رہا ہے۔ جوابی کارروائی کے جواب میں اسرائیل نے غزہ کی پٹی پر فوری فضائی حملے شروع کیے، جہاں مقامی حکام کے مطابق اب تک سینکڑوں افراد انتقال کر چکے ہیں۔ فوجی حکام کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں حماس کے 17 عسکری کمپاؤنڈز کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ شکریہ۔